42واں انسان جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو کسی مسلمان کو خوشی دے، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے اور اس کا قرضہ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اعمال میں پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرو، او تکشف عنہ کربتا، اور اس سے تکلیف کو دور کرو، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرضہ ادا کرو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو دور کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو وہ انسان پسند ہے جس میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، جو مسلمان کو خوشی عطا کرے، یعنی کسی مسلمان سے جسمانی اور مالی تعاون کر دے، کسی پریشانی کے موقع پہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اور اس مسلمان کو جو خوشی ہوگی تو اللہ کو یہ خوشی پسند ہے کہ اس نے میرے بندے کو خوش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خوشی پہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں پسندیدہ وہ انسان ہے جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو پہلا آدمی جو اس حدیث میں آیا اللہ کو پسند ہے جو کسی مسلمان کو خوشی دے، یعنی یہ کوشش کرے انسان کے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ اس کو بد دعا کریں، برے الفاظ میں اس کو یاد کریں، بلکہ اتنی محبتیں تقسیم کر کے جائے، اتنا مال و زر بانٹ کے جائے، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ کر جائے کہ جب اس کا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں کوئی شخص تھا جو سخی تھا، کوئی شخص تھا کہ جس کی زبان شہد کی طرح میٹھی تھی، کوئی شخص تھا جو وقت کا حاتم طی تھا، کوئی شخص تھا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کوئی تھا جس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی روئیں، زمین والے بھی اس پر غمگین ہو۔ وہ اصل انسان، وہ نہیں جس کے جنازے پہ لوگ خوش ہوں، اچھا ہے یہ مل گیا۔ یہ بخیل تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، منکر کام کرتا تھا، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگا ہوا تھا، سود اور رشوت میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ لوگ اس کے مرنے پر خوش نہ ہو، بلکہ ایسی زندگی ہو کہ لوگ اس کے مرنے پر غمگین ہو، ہر ہاتھ اس کے لیے دعا کرے، ہر آنکھ اس کے لیے آنسو بہے، ہر جھولی اٹھے تو اس کے لیے اس دعائیں ہوں، ہر مسجد میں اس کے لیے دعا ہو۔ یہ خوش نصیب انسان کے لیے ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا، جو دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ جو صرف اپنے لیے سب کچھ رکھتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ چاہتا ہے، خود غرضی کی زندگی پہ آتا ہے، وہ نیک نامی نہیں پاتا، وہ عزت نہیں پاتا، وہ دینی شہرت نہیں پاتا، وہ مقام اور مرتبہ اور بلندی کو نہیں پہنچ پاتا۔ انسان عزت چاہے تو مسلمان کو خوشی دے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، تکشف عنہ کربتا، مسلمان سے تکلیف کو دور کرے۔ معلوم ہوا کسی پر تکلیف ہے، مالی طور پہ پریشان ہے، چھپکے سے تعاون کرے، اللہ مال میں برکت دے گا۔ کسی کی ایک تکلیف دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان پہ آنے والی سینکڑوں بڑی بڑی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائی، تقضی عنہ دینا، دوسروں کے قرضے ادا کرو۔ کسی پر قرضہ ہے، ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے وسعت دی ہے، اس کا انسان قرضہ ادا کرے۔ یا کسی نے آپ سے مال لیا ہے لیکن تنگ دستے نہیں دے سکتا، اسے مہلت دو، پھر نہیں دے سکتا معاف کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس نے کسی قرضے والے کو مہلت دی یا اس کے قرضے کو معاف کر دیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک کو دور کرے، یعنی کسی غریب کو کھانا کھلائے۔ جب انسان کسی کی بھوک کو دور کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، جب وہ سیر ہوتا ہے تو وہ دل سے دعا کرتا ہے، اور دل سے نکلی ہوئی دعا فوراً عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے، اور یہ انسان کے لیے حاجت کے پورا ہونے کا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے۔